سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعظم المعجزات میں شمار ہوتا ہے، اخص الخصائص میں شمار ہوتا ہے، یعنی یہ وہ کمال ہے، وہ معجزہ ہے جو دیگر انبیاء کے کئی معجزات کا جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ فضل فرمایا ہے کہ وہ معجزات، وہ کمالات، وہ شانیں جو دیگر انبیاء کو مختلف ادوار میں ان کے زمانوں میں عطا کی گئیں، بتدریج عطا کی گئیں، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکہ امام المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، سارے انبیاء کے فضائل اور سب کی برکات اور سب کے معجزات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہا ذات میں جمع کر دیے گئے۔ وہ انشاءاللہ جب معراج کی حکمتوں پر ہم آئیں گے تو اس کو میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ یہ اتنا عظیم معجزہ ہے جس کا بیان رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی سینکڑوں احادیث اس حوالے سے موجود ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا اظہار ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہی میں 15ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم معجزے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ معجزہ جو ہے اس کے ابتدائی طور پر جو علماء نے بنیادی طور پر 3 حصے بیان کیے ہیں۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل سفر تھا۔ ایک سفر زمینی تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور ایک سفر آسمانی تھا یعنی زمین سے لے کر مسجد اقصیٰ سے لے کے 7ویں آسمان تک، پھر 7ویں آسمان کے بعد عرش تک، اور عرش کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے لامکانی معراج کا، کہ کعبہ قوسین کی منزلوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طے فرمایا، جبریل بھی پیچھے رہ گئے، اور لامقام میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مقیم ہوئے۔ سب مکان تم لامقام تن ہے، تم جانے صفا ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں معراج کے ان تینوں مرحلوں کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو معراج کرائی، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہاں پر علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کی جانب سے مخلوق کی طرف آتے ہیں تو رسول بن کر آتے ہیں، نبی بن کر آتے ہیں، مزمل و مدثر بن کر آتے ہیں، رحمت للعالمین بن کر آتے ہیں، صادق و امین بن کر آتے ہیں، لیکن آج یہ مخلوق سے خالق کی طرف کا سفر ہے، لہٰذا آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کا نہیں بلکہ شان عبدیت کا اظہار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبد ہی فرمایا کہ اپنے بندہ خاص کو اس پاک ذات نے سیر کروائی۔ اور سبحان الذی کے کلمے سے علماء فرماتے ہیں کہ معراج کے حوالے سے عقلی طور پر جتنے بھی وسوسے ہوں، جتنے بھی سوالات اور اشکالات ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے سب کا ازالہ فرما دیا، سب کا گویا کہ جواب ارشاد فرما دیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رفت بیان کی جاتی ہے، یہ آپ نے خود رفت نہیں فرمائی بلکہ یہ سیر اور یہ بلندی اس ذات نے عطا کی ہے جو ہر نقص سے، ہر عج سے پاک ہے اور قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کاملہ میں ہر شے جو ممکن ہے وہ موجود ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، لیلن، رات کے خفیف سے حصے میں۔ ایسا عربی گرامر میں ایک تو ہے کہ کلموں کا جو کلمات ہوتے ہیں، الفابیٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کی فصاحت ہے کہ اس میں جو تنوین ذکر کی جاتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کے بھی اپنے معنی ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ لیلن نکرہ ہے اور اس کے اوپر تنوین ہے، یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، گویا کہ فرمایا گیا کہ رات کے خفیف سے معمولی سے حصے میں، اگرچہ یہ سفر دیکھا جائے تو صدیوں پر مشتمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ صدیوں کا سفر اپنے محبوب کو ایک لمحے میں طے فرما دیا۔ لیلن، رات کے خفیف سے حصے میں، معمولی سے حصے میں سیر کروائی۔ کہاں سے کہاں تک؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ یہ وہ حصہ ہے جو زمینی معراج کا ہے۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ اس کا تعارف بیان کیا گیا، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ، وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ یہ برکت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس برکت سے مراد ظاہری طور پر نہریں اور پھلوں کا بھی ہونا ہے، اور جو بنیادی برکت ہے، اہم برکت ہے، وہ انبیاء کرام کا یہاں پر آنا، وحیوں کا نزول ہونا اور انبیاء کے مزارات کا ہونا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، اس سفر کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ اپنے محبوب کو سیر کیوں کروائی، لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیاں۔ تفسیر روح المعانی میں اس جز کے تحت لکھا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا سے مراد آسمان کی نشانیاں ہیں، یعنی آسمان میں رب کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ مراد ہیں، لہٰذا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے اس جز میں یہ آسمانی معراج کا ذکر ہو گیا۔ پھر جو لا مقام ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، انشاءاللہ اس کی کچھ کیفیات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اس کا بیان رب
تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں بھی مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات ذکر کی کہ ہوا سے مراد کون ہے، یہ سننے والا اور دیکھنے والا کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، رب کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کے محبوب کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے۔